آج جس ٹاپک پہ ہم نے ڈسکشن کرنی تھی، تھوڑا سا ایویلویٹ کرنا تھا، وہ ٹاپک ہے جیلسی، حسد۔ حسد کسے کہتے ہیں اور حسد کو کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے، اور یہ بڑا کامن ایک ایسی ڈیزیز ہے جو آج کل کی تقریباً اس ماڈرن جنریشن میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح انسان کو یہ کھا رہی ہے، ختم کر رہی ہے، اور کس طرح اس کو نقصان پہنچاتی ہے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ حسد ہے کیا۔ واصف صاحب کی بات سے ابتدا کرتے ہیں، وہ بڑی خوبصورتی سے ایکسپلین کرتے ہیں کہ خدا کی تقسیم کو نہ ماننے کا نام حسد ہوتا ہے۔ حسد کیا ہے؟ خدا کی تقسیم کو نہ ماننا۔ تو سب سے پہلی ہی بات یہ مائنڈ میں آتی ہے کہ جب آپ خدا کی تقسیم کو نہیں مان رہے تو اس کا مطلب ہے کہ خدا کی عطا کو نہیں مان رہے اور اس کے فیض کو اور اس کی نعمت کو نہیں مان رہے۔ تو سب سے پہلی بات، پہلی ہی جنگ حسد سے یا حاسدی ہو کے یا جیلس ہو کے آپ خدا سے شروع کر دیتے ہیں۔ تو پہلی چیز تو یہ دیکھنا پڑے گی کہ اگر خدا نے کسی چیز کو جو چیز عطا یا نعمت عطا کی ہے، اس کو بجائے قبول کرنے کے، بجائے ماننے کے، آپ اس تقسیم کو اگر نہیں مانتے تو اس سے حسد کریٹ ہوتا ہے اور اس سے پھر خدا کے ساتھ فائٹ چھوٹ جاتی ہے۔ اگر علماء دین کو دیکھا جائے یا مفکرین کو دیکھا جائے تو انہوں نے حسد کو بڑے اچھے طریقے سے اور انداز سے ایکسپلین کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب حسد وہ ہوتا ہے جب کسی بھائی، کسی دوست کو کوئی نعمت عطا کی گئی ہو خدا کی طرف سے، اس نعمت پہ شکرانے یا شکر یا اس نعمت کو ایکسیپٹ کرنے کی بجائے یہ دل میں تمنا آ جانا کہ یہ نعمت اس کو کیوں دی گئی ہے، یہ جو دل میں آنا، یہ جو سوچ آنا، یہ جو سوچ ہوتی ہے، یہ حسد ہوتا ہے۔ تو انہوں نے مختلف مدارج بھی بتائے ہیں۔ تو مفکرین یہ کہتے ہیں کہ حسد کے 3 مدارج ہوتے ہیں۔ پہلے ان کو دیکھتے ہیں، 3 درجوں میں آپ ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، پھر ہم دیکھیں گے آہستہ آہستہ کہ کس طرح اس کو آپ اور میں مل کے کس طرح ختم کر سکتے ہیں۔ اور پھر اگر اس ٹاپک کو اوورآل دیکھا جائے تو 2 طرح سے ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے اس ٹاپک کو۔ ایک یہ کہ آپ کسی سے اگر حاسد ہیں، آپ کسی سے جیلس ہیں، اس کو کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے یا اس کو کس طرح دیکھا جا سکتا ہے، اور اگر کوئی آپ سے جیلس ہے تو اس کو کس طرح ڈیل کیا جاتا ہے۔ یہ 2 میجر چیزیں ہیں، کوشش کریں گے کہ اس سیشن میں اس کو وائنڈ اپ کرنے کی۔ سب سے پہلی چیز جو اس کے ڈفرینٹ مدارج کہا گیا، درجہ بندی کی گئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کے بندے کے مائنڈ میں سوچ آ جائے، سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ اگر کسی بندے کے مائنڈ میں یہ سوچ آ جائے کہ یہ جو نعمت ہے اس بندے کو عطا کی گئی ہے اور مجھے نہیں دی گئی، اس سوچ کا آنا پہلا درجہ ہے حسد کا۔ دوسرے درجے میں جو اولیاء کرام یا تصوف کے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں، وہ سوچ کے ساتھ ساتھ اگر اس کے دل میں یہ خواہش آ جائے یا یہ تمنا پیدا ہو جائے کہ یہ جو چیز یا یہ جو نعمت میرے بھائی یا کسی دوست کو ملی ہے اس سے چھن جائے۔ دوسرا درجہ ہوتا ہے اس چیز کا کہ اس سے چھن جانے کی خواہش پیدا ہو جائے۔ تیسرا درجہ جو اسے سپریم لیول کا ہائیسٹ فارم آتی ہے، وہ مفکرین یہ کہتے ہیں کہ وہ چیز کہ اگر کسی کو وہ نعمت ملی ہے اس کو باقاعدہ اسے چھیننے کی کوشش کرنا تیسرا درجہ ہے۔ پہلا سوچ آنا، تو دوسرا، اور ایک چیز یاد رکھیے گا، جو حسد ہے، وہ جیلسی ہے، یہ سوچ کی بیماری ہے۔ اور ایک مزے کی بات آپ کو بتاتا جاؤں، کہا جاتا ہے کہ کچھ گناہ یا کچھ چیزیں یا کچھ ایلیمنٹ اس طرح کے ہوتے ہیں یا برائیاں اس طرح کی ہوتی ہیں جس کا فائدہ ہوتا ہے۔ حسد ایک ایسی بیماری ہے جس کا ڈبل نقصان ہوتا ہے، جس کا یہاں بھی نقصان ہے اور آگے بھی نقصان ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب کیا کہ وہ بندہ، ایک تو پہلی ایلیمنٹ، تھوڑا سا میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں، میں آگے بتاتا ہوں۔ سب سے پہلی اگر چیز دیکھتے ہیں کہ سوچ اگر انسان کے مائنڈ میں آگے کسی کو یہ نعمت دے دی گئی ہے تو یہ حسد کی پہلا درجہ، دوسرا یہ سوچ کہ یہ اس سے چھین جائے، اور تیسری یہ درجہ کہ اس سے چھیننے کی کوشش کرنا، ایفرٹ کرنا، یہ 3 درجے ہیں۔ اب میں ایک چیز آپ کو بتاتا جا رہا ہوں، اس کو ذرا دیکھیے گا۔ سب سے پہلا ایلیمنٹ یہ ہوتا ہے، جو حاسدی بندہ ہوتا ہے، جو جیلس پرسن ہوتا ہے، وہ کبھی خوش نہیں رہتا، وہ کبھی ہیپی نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ ایک تو پہلی بات ہے، ایک چیز یاد رکھیے گا، امیر اور غریب ہونا۔ اگر کوئی بندہ امیر ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی کو دولت کی نعمت سے نوازا ہے،
اور آپ اس نعمت کو حاصل کرنے کی کوشش کرنے کی بجائے اس سے جیلس ہو رہے ہیں تو اس کے ڈبل نقصان آپ کو ہو رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہو رہا ہے کہ آپ اس چیز کو حاصل نہیں کر پا رہے، کیا ہوا؟ آپ کی خوشی چھین گئی، ٹھیک ہے، دنیا میں بھی عذاب ہوا اور آخرت میں بھی عذاب۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو یہ چیز مان لینی چاہیے کہ ایک نقطہ ذرا سمجھیے گا کہ جو حسد کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اصل میں اپنی لائف سے خوش نہیں ہوتے، دوسرے کی لائف کے اندر خوشیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہوتی ہے کہ اس کے پاس اگر وہ دیکھے اس کے پاس اپنی تمام چیزیں، تمام پوٹینشلز اپنے بھی موجود ہوتے ہیں۔ اور اگر دیکھیں نا، آپ سارے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر میں کسی سے حسد کروں جی اس کے بال اچھے ہیں، اب اگر ایک گنجا بندہ یہ حسد کرے، ایگزامپل دے رہا ہوں جسٹ، اب اگر اس حسد کرنے سے اس کے بال آ جائیں تو پھر تو کرنا بنتا بھی، پھر سارے مل کے کرتے ہیں۔ اگر اس سے اگر آپ کو فائدہ نہ ہو اور آپ بھی چلتے رہیں، حسد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حسد وہ آگ ہے جو انسان کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جس طرح خشک لکڑی کو آگ کھاتی ہے۔ تو اور مزے کی بات یہ ہے کہ صرف نیکیاں نہیں، یہ خوشیاں بھی ہیں، کیونکہ آپ خوش رہ ہی نہیں سکتے۔ خوش انسان تبھی ہوگا جب انٹرنلی سیٹسفائیڈ ہوگا، ٹھیک ہے، جب وہ مطمئن ہوگا جو چیز اس پر، جو نعمت اس پر نوازی گئی ہے۔ تو جو حاسد بندہ ہوتا ہے وہ کسی صورت میں بھی مطمئن نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم اس کو اس چیز کے ساتھ لنک کرتے ہیں، امارت اور غربت کے ساتھ، تھوڑا سا میں ایک پہلو ایکسپلین کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلے یہ چیز یاد رکھیے گا، واسط صاحب بڑے اچھے انداز سے ایکسپلین کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ غریب بندہ وہ ہوتا ہے کہ جس بندے کا حاصل اس کی سوچ سے، تمنا سے زیادہ آ جائے، جس کا حاصل اس کی تمنا سے زیادہ ہو، ٹھیک ہے، وہ امیر، اور جس کا حاصل اس کی تمنا سے کم ہو وہ غریب ہوتا ہے۔ امیر کی کوئی ڈیفینیشن نہیں، ایک چیز یاد رکھیے گا، 2 کروڑ جس کے پاس ہوگا وہ امیر ہے، 3 کروڑ جس کے پاس ہے وہ امیر ہے۔ اور اگر 3 کروڑ والا امیر ہے تو اگر وہاں 50 کروڑ والا بیٹھا ہوا ہے تو آٹومیٹکلی غریب ہو جائے۔ اس سے چیز یہ نظر آتی ہے کہ اگر آپ کسی سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ یہ بندہ امیر ہے اور اس سے جیلس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈبل اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں، نہ تو آپ حاصل کر پا رہے ہیں وہ۔ دیکھیں نا، ایک چیز یاد رکھیے گا، میں تھوڑی سی اگزامپل دیکھیے گا کہ اگر آپ کی زندگی ایک دن ہے آپ کے پاس اور آپ نے اس دن کو گزارنا ہے، اور آپ اس دن کو 2 طریقوں سے گزار سکتے ہیں۔ اگر اس بندے سے جس سے آپ کو حسد ہے، یا تو یہ ہے کہ اس سے حسد کرتے ہوئے اپنی ساری لائف گزار دیں، یا دوسرے پہلو یہ ہے کہ یہ جان کے گزار دیں کہ اگر میں نے یہ چیز حاصل کرنی ہے تو اس کو کس طرح حاصل کر سکتا ہوں۔ یہ ہے پازیٹیو سائڈ، ٹھیک ہے۔ اور ایک نقطہ اور ایک کی بتاتا جاؤں آپ کو، اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے اور حسد سے بچنا ہے تو بجائے دوسروں کو سوچنے کے اپنے پاس دی گئی نعمتوں کو سوچیں اور اس کو پالش کرنا شروع کریں۔ اور ایک چیز یاد رکھیے گا کہ nobody can play your role better than you۔ اگر آپ یہ جان لیں کہ آپ کا کردار، آپ کا رول آپ سے اچھا کوئی نہیں کر سکتا، آپ کی شخصیت کے اندر کچھ چیزیں، خصوصیات عطا کی گئی ہیں، ان کو نکھارنا شروع کر دیں، آٹومیٹیکلی آپ اس چیز سے، اس حسد سے نکل جاتے ہیں۔ حسد کرنے کی اگر آپ دیکھتے ہیں بہت سی وجوہات ہوتی ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ عورتوں کی بیماری ہے، یعنی کہ فیمیل زیادہ جیلس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر معاشرے کو دیکھا جائے تو یہ صرف فیمیل کی نہیں، میل کے اندر بھی یہ پائی جانے والی بیماری ہے، ٹھیک ہے، دونوں کے اندر یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ تو اس چیز کو جو ہم اگر آپ دیکھتے ہیں تو میں ایک چیز پہلے بھی کئی دفعہ میں نے ایکسپلین کیا کہ دنیا کے اندر جو سب سے پہلا سن ہوا تھا وہ غرور کا تھا، ہیوبرس جس کو آپ کہتے ہیں۔ سب سے پہلا سن جو سیٹن نے کیا ایڈم کو نہ ماننے کی وجہ سے، حضرت آدم کو نہ مانا اور اس نے تسلیم نہیں کیا۔ لیکن مزے کی بات ہے کہ وہ جو غرور ہے، جو ہیوبرس ہے، وہ پیدا حسد سے ہوا۔ تو حسد جو ہے وہ ایک ایسی بیماری ہے
ایسی ڈیزیز ہے جس طرح میں پہلے بتایا کہ وہ انسان کو دیمک کی اور اس کی خوشیوں کو دیمک کی طرح اندر سے کھا جاتی ہے. انسان اوپر سے تو نظر آ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ وہ چل پھر رہا ہے, لیکن اندر سے ہی وہ خود ہی اپنے ساتھ فائٹ کرتے کرتے ڈیتھ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمیں تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اگر آپ حسد کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور اگر اس کے ساتھ ساتھ, اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھیے گا, حسد ایک طاقت ہے. اگر آپ اس کو پازیٹیو یوز کریں گے آپ کو پازیٹیو بنا دے گی, اگر آپ نے اس کو نیگیٹو یوز کیا تو یہ نیگیٹو بنا دے گا آپ کو, آپ کے کردار کو. جس طرح غصہ ایک طاقت ہے اسی طرح حسد بھی طاقت ہے, اور یہ سوچ کی بیماری ہے. ایک چیز یاد رکھیے گا, حسد ہمیشہ سوچ سے پیدا ہوتی ہے, اور اتنی پاورفل, میں کہتا ہوں اس کی ابتدا, اس کا شروع یا ابتدا جو ہے وہ سوچ ہوتی ہے, اور اس کا ٹھہراؤ فطرت میں آ جاتا ہے. اس کا رک جانا یعنی کہ آپ کی ابتدا سوچ سے پیدا ہوتی ہے کہ آپ سوچتے ہیں کہ جی میں اس سے حسد کرتا ہوں, یا مائنڈ میں آتا ہے کہ یہ بندہ مجھ سے ٹھیک ہے یا افضل ہے. تو یہ سوچ انسان کی پیدا ہوتی ہے, اور آپ کی وہ سوچ آہستہ آہستہ بڑھتے ہوئے آپ کی فطرت بن جاتی ہے. ٹھہراؤ فطرت ہے, اور اختتام اس کا انسان کو ختم کرنا اور اس کی خوشی کو ختم کرنا. ٹھیک ہے, تو واسف صاحب بات کرتے ہیں, میں نے پہلے بھی کوٹ کی تھی کئی دفعہ, کہ دیے کو آپ باہر کی طوفانوں سے تو بچا سکتے ہیں. باہر طوفان ہے, آندھی ہے, اگر اس دیے کا تیل ہی ختم ہو جائے اندر سے تو اس کو بجھنے سے کوئی نہیں روک سکتا. تو جو حسدی ہوتا ہے, جو جیلس پرسن ہوتا ہے, اس کا اپنی ہی انرجیز خود تقسیم اور خود ہی وہ کیا کہہ لے ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور ایک اور چیز بات کہی جاتی ہے کہ اگر آپ کسی بندے کو, میں اکثر یہ بات کہتا ہوں, حاسدی کی علامت یہ ہوتی ہے کہ حاسدی اپنی لائف نہیں جی رہا ہوتا, وہ کسی کی لائف جی رہا ہوتا. وہ ایک بندے کو سوچتا ہی اتنا ہے, اتنا سوچتا ہے کہ اپنی لائف اس کی ایک سائڈ پہ رہ جاتی ہے, اپنی انرجیز, اپنی پاور, اپنی طاقت ایک سائڈ پہ رہ جاتی ہیں. اس بندے کو سوچتے 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 اس کی لائف گزار رہا ہوتا ہے. اور وہی بات کہ nobody can play your role better than you, آپ سے بہتر آپ کا رول کوئی ادا نہیں کر سکتا, تو اس لحاظ سے اس کا رول ادا کرنا آپ چھوڑ دیں. ٹھیک ہے, اور یہ سوچ اپنائیں کہ میں نے, میرے اندر کچھ خاص قسم کی پوٹینشیل کوالٹیز ہیں. اور ایک چیز پر یہ ضرور سوچیے گا کہ ہر انسان, آپ سارے بیٹھے ہوئے ہیں, انڈیویجول ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کچھ نہ کچھ صلاحیتوں سے نوازا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ نے کسی کی دی ہوئی, کسی کی, اللہ تعالیٰ نے کسی کو ایک نعمت دی ہے, اور اس نعمت کو اس بندے کی تسلیم کرنے کی بجائے, اس دی ہوئی نعمت کو آپ نے اس سے جلنا شروع کر دیا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس جو اپنے پوٹینشیلز ہیں اس کو بھی ڈیڈ کرنا شروع کر دیا. سو مطلب یہ پتا چلا کہ جیلسی جو ہوتی ہے, وہ جو میں اکثر بات کرتا ہوں کہ اگر آپ ٹینشن کو سوچنا شروع کر دیتے ہیں یا اس پر ورک کرنا شروع کر دیتے ہیں, وہ آپ کے پوٹینشیلز کو ڈیڈ کرنا شروع کر دیتی ہے. یہی ایلیمنٹ ہے جیلسی کا. سو جیلسی میں آپ نے میکسیمم کوشش یہ کرنی ہے کہ یہ نہیں سوچنا. اور ایک اور نقطہ آپ کو بتاتا جاؤں, چیز یاد رکھیے گا, عقاب جس کو شاہین کہتے ہیں, اور چیل جس کو آپ گل کی نسل کہہ سکتے ہیں اس دیش میں سے, اگر آپ دیکھتے ہیں دونوں بناوٹ کے لحاظ سے سیم ہوتے ہیں, اور کبھی بھی جو چیل ہے وہ حسد کر کر کے, لالچ کر کر کے, جتنا حسد کرے عقاب سے, عقاب نہیں بن سکتے. اس کی فطرت میں پھر بھی مردار کھانا ہے. وہ کبھی شاہین کی طرح شکار نہیں کر سکتی. وہ اڑتی بھی, جو گرد ہے وہ اڑتی بھی اونچی ہے, شاہین بھی اوپر اڑتا ہے. شاہین اوپر سے دیکھتا ہے چیزوں کو, آبزرو کرتا ہے, زندہ جانوروں کو, زندہ چیزوں کو کھانے کا عادی ہوتا ہے. لیکن گرد کا کام آ جا کے پھر وہی ہوگا, اس نے ہمیشہ مردار کھانا ہے. اوپر سے دیکھنا بھی ہے تو مردار کو دیکھنا ہے, اور کھانا بھی ہے تو مردار کھانا. اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ جیلسڈ ہوتے ہیں کسی سے یا جیلسی فیل کرتے ہیں, تو آپ وہ بندہ نہیں بن سکتے جس طرح وہ دوسرے بندے, یا جو بندے جس سے آپ جیلس ہو جائیں. تو سب سے پہلا ایلیمنٹ اس کے اندر یہی آتا ہے, یہ سوچ ہی ختم کر دیں کہ آپ کسی سے جیلسڈ ہو رہے ہیں یا آپ سے کوئی بیٹر ہے,
آپ اپنے آپ کو دیکھیں. میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں کہ آپ اور میں بادشاہوں کی زندگی گزار رہے ہیں. پنکھے بادشاہوں کے پاس نہیں تھے, اے سیز نہیں تھے, گاڑیاں نہیں تھی لیموزین اور یہ وہ سارا کچھ. آج کی تمام لگژریز, نیٹ ورک, یہ موبائل, میڈیا, سارا کچھ ان کے پاس نہیں تھا. ٹھیک ہے, پھر بھی آپ بادشاہوں سے اچھی زندگی گزار رہے ہیں, پھر بھی خوش نہیں. پھر بھی ایک آپ کی وہ جو حسد ہے, وہ ہمیشہ لالچ جو ہے وہ بڑھتی رہتا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک اور چیز یاد رکھیے گا, حسد عمومی طور پر جو ایک چیز یا ایک ایلیمنٹ لے کر آتا ہے, وہ اپنے ساتھ لالچ لے کر آتا ہے. اور مزے کی بات آپ کو بتاتا جاؤں, گدھ, جس کی بھی میں نے ایگزامپل دی, ایک واحد پرندہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ہمیشہ اپنے لالچ کی وجہ سے مرتا ہے. ٹھیک ہے. کہا جاتا ہے کہ یہ کھاتا ہے گوشت, مردہ کو کھاتا ہے, اور مردہ کو کھاتے 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 پیٹ جب اس کا بھر جاتا ہے پھر وومٹ کر دیتا ہے, الٹی کرتا ہے, پھر کھاتا ہے اس کو, پھر وومٹ کر دیتا ہے, پھر کھاتا ہے, پھر وومٹ کر دیتا ہے. اور یہ واحد پرندہ ہے جو کھانا کھانے کی وجہ سے مرتا ہے. اور کہا جاتا ہے کہ اتنا کھا لیتا ہے اس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو جو حسد ہے, اس لحاظ سے آپ کو اگر لالچ کی طرف لے کر جا رہا ہے, یا اس طرف لے کر جا رہا ہے کہ چھیننے کی طرف لے کر جا رہا ہے, یا آپ کوشش کر رہے ہیں اس کی نعمتوں سے چھین لی جائیں, تو کوشش کریں کہ یہ سوچ کو ہی غلط رکھیں, اس سوچ کو ہی الٹ دیں. ٹھیک ہے. ایک پوائنٹ جو امپورٹنٹ ہے وہ جاننا کہ آپ سب ایک دوسرے سے مختلف ہیں. سب سے پہلے یہ مائنڈ میں بٹھائیں. اللہ تعالیٰ نے کسی کو بنایا ہے. اب یہ کبھی نہیں ہو سکتا آپ نے ہتھوڑی کا کام آپ سکریو ڈرائیور سے نہیں لے سکتے. اور سکریو ڈرائیور یہ سوچے, فار ایگزامپل اگر وہ یہ سوچے جی میں کسی کو تھوڑی جیسے کام نہیں کر سکتا, میرے میں تو طاقت ہی کوئی نہیں ہے, اور وہ جیلس ہونا شروع کر دے, وہ کبھی بھی تھوڑی یا ہیمر نہیں بن سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایک الگ پوٹینشیل سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو جیلسڈ بندے ہوتے ہیں اکثر وہ اسی لیے ہوتے ہیں کہ وہ ایک ایلیمنٹ کو اس کو دیکھ رہے ہیں, اپنے پاس انعامات کو دی ہوئی چیزوں کو وہ نہیں دیکھ رہے. ٹھیک ہے. جہاں کہ جس طرح اگر کیٹیگرائز کیا جائے, جس طرح میں نے پہلے بتایا, کیٹیگرائز کیا جائے تو دو چیزیں ہیں. کئی دفعہ آپ جیلس ہو رہے ہوتے ہیں کسی سے, اور بعض دفعہ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی آپ سے جیلس ہو رہا ہے. پہلی بات, یہ بڑی خوبصورت بات کہی جاتی ہے, اپنے آپ کو پہچاننا ہے تو دشمن کی نگاہ سے پہچانو. اگر آپ اپنے آپ کو جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کیا ہیں, تو دشمن کی نگاہ سے جانو اپنے آپ کو. آپ کو اپنی خامیاں بھی پتہ چل جائیں گی, آپ کو اپنی خوبیاں بھی پتہ چل جائیں گی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی آپ سے جیلس ہے, میں نے ابھی پروفیشنل جیلسی پہ نہیں آیا, لیکن ابھی جنرل اوور آل چیزوں پہ بات کر رہا ہوں. اگر کوئی آپ سے جیلسڈ ہے تو سب سے پہلا ایلیمنٹ یاد رکھیے گا, یہ آپ کی ایگزسٹنس کو ماننا ہوتا ہے. میں اکثر یہ بات کرتا ہوں, مقابلہ نہ کرنے کی سخت کو حسد کہا جاتا ہے. جب آپ کسی سے مقابلہ نہیں کر پاتے اور ہمت ہار جاتے ہیں, وہ ہمت ہارنا جو ہے وہ آپ کو حسد کی طرف لے جاتا ہے, جب مقابلہ آپ کسی سے نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے. تو اگر کوئی آپ سے جیلس ہے تو اس سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ میں اس سے اچھی کوالٹیز ہیں. خدا کا شکر کریں. پہلی بات اس پہ شکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسی نعمت سے نوازا ہے. میں اکثر اگزامپل دیتا ہوں کہ ایک ریت کا ذرہ اگر آنکھ میں بھی جاتا ہے نا, چھوٹا سا ذرہ ہوتا ہے, چھوٹا سا, وہ آنکھ میں جاتا ہے تو اپنے وجود کو منوا لیتا ہے کہ میں بھی ہوں. اگر وہ اپنے وجود کو منوا لیتا ہے تو اگر آپ ایک جگہ ایک مقام پہ رہ کے ڈفرنٹ نہیں ہے, الگ نہیں ہے, مختلف نہیں ہے, آپ کے وجود کو نہیں مانا جا رہا, تو اس کا مطلب ہے آپ کا وجود ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. میں اکثر ایک کوٹ کرتا ہوں کہ بات کہی جاتی ہے کہ they laugh at me because I am different and I laugh at them because they are same. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ پر وہ لوگ اس لیے مسکرا رہے ہیں کہ آپ مختلف ہیں, تو be a different. اگر آپ ڈفرینٹ نہیں ہوں گے, یاد رکھیے گا آپ پہچانے نہیں جائیں گے. یہ میں بھی ڈیفائن کروں, اگر آپ سے لوگ حسد کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ پر لوگ اس لیے ہنستے ہیں کہ آپ سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ مختلف ہو, آپ اس پر اس لیے ہنسو گے سارے کامن ہیں.
ایک جیسی سوچ رکھنا، کامن ہونا اصل میں ختم ہونا ہے. ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا کہ اگر آپ کا وجود نہیں مانا جا رہا، اس کا مطلب ہے آپ دنیا میں نہیں ہیں. میں اکثر یہ بات کرتا ہوں، کسی کی ایگزسٹنس میٹر نہ کرے. وہ واسف صاحب بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں کہ بعض دفعہ کسی کا ہونا نہ ہونا اور نہ ہونا عین ہونا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کا ہونا میٹر نہیں کرتا، اس کا مطلب ہے کہ آپ بالکل نہیں ہیں. اور اگر آپ کہیں نہیں ہیں، کسی کی سوچوں میں اتنا ہے، کسی کے خیال میں اتنا ہے کہ ہر وہ بندہ آپ سے اتنا جیلس ہو رہا ہے کہ ہر وقت ہر لمحے آپ کو یاد کر رہا ہے، تو اس سے تو بڑا اچھا دوست ہی کوئی نہیں آپ کا. ٹھیک ہے، وہی اتنا بندہ کوئی اگر آپ کو یاد کرے. وہ شیکسپیئر کہتا ہے نا، لو می اور ہیٹ می بٹ ڈونٹ وائٹ می. ٹھیک ہے، تو اگر آپ کو وہ بندہ ہیٹ بھی کر رہا ہے اور نفرت میں اتنا یاد رکھے ہوئے ہے، تو وہ تو بڑا آپ کا قیمتی بندہ ہے، وہ تو آپ کا بڑا پیارا دوست ہے. ٹھیک ہے، اس کو تو سنبھال کے رکھنا چاہیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ جب آپ جیلس ہوتے ہیں، کوئی آپ سے جیلس ہوتا ہے، تو آپ کو زیادہ یاد کرتا ہے. ٹھیک ہے، اب اگر ہم اس کے مختلف پہلوؤں کو دیکھیں اور ان چیزوں کو اگر آپ جاننے کی کوشش کریں کہ یہ کس طرح ہم تبدیل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلی یہ چیز یاد رکھیے گا کہ اپنی سوچ کو، اگر فار ایگزامپل اگر آپ سے وہ بندہ جیلس ہو رہا ہے، ایک چیز یاد رکھیے گا، اگر آپ نے جیلس کروانا شروع کر دیا تو یہ غلط ہے. اگر آپ نے کسی کو جیلس کروانا شروع کر دیا، یہ غلط ہے. اور ایک میں بڑی افسوسناک حقیقت آج بتاتا ہوں آپ کو. یہ آج کے معاشرے کی بڑی افسوسناک حقیقت ہے، ماڈرن مین کی، کہ آپ اور میں ایک کمپٹیشن، بے سود کمپٹیشن میں پڑ گئے. وہ کمپٹیشن جو فائدہ نہ دے، وہ یاد رکھیے گا نقصان دے. آج کے دور میں کیا ہوتا ہے؟ آج کا دور آ گیا ہے ماڈرن لائف، ماڈرن اپرچونٹی، تمام چیزیں. اس میں سب سے پہلی چیز ہوتی ہے، آپ اور میں کوشش کرتے ہیں اچھا موبائل ہو، اور موبائل پھر لوگوں کو دکھاتے ہیں. یہ غلط ہے. ٹھیک ہے، اسلام میں بالکل ممانعت ہے اس چیزوں کی. کہا جاتا ہے کہ اگر آپ ہمسایوں کے بارے کے حقوق میں کے بارے میں اسلام میں آتا ہے کہ اگر آپ کوئی چیز اچھا کھانا کھا رہے ہیں، پہلا تو حق یہ ہے کہ ہمسائے کو دیں. اس لیے ورڈ اس کا ہم سایہ، جس کے سائے ایک ہو دونوں کے. اگر آپ اس کو نہیں دے سکتے تو ایٹ لیسٹ اس کا جو ریفیوزز ہیں، اس کے جو فضلات یا گند ہے، اس کے گھر کے سامنے سے قریب، یا اس کو اس کی اسمیل بھی نہ آئے، پتہ بھی نہ چلے کہ آج اس نے اچھا کھانا کھایا ہے اور میں نے نہیں کھایا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چیز ایک نیگیٹو چیز ہم میں پیدا ہو چکی ہے کہ ہم لوگ جیلس کرواتے ہیں لوگوں کو. ٹھیک ہے، اور یاد رکھیے گا ایک چیز بڑی مزے کی بات بتاتا ہوں آپ کو. آپ نے سکون اور خوشی دیکھنی ہے نا، تو آپ کو غریب کے چہرے پہ بھی نظر آئے گی. اور غریب کبھی آپ کو ملا نا، کبھی آپ کو اس نے گلے لگایا، کبھی آپ کو اس نے سلام کیا، اس کے سلام میں اتنی تاثیر ہوگی آپ بھی محسوس کریں گے. امیر بندہ 2 انگلیاں ہو سکتا ہے لگا کے چلا جائے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اور میں جو یہ کمپٹیشن میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، یہ اصل میں کمپٹیشن ہے. یہ جو بیجا کمپٹیشن ہے، خدا را اس کو ختم کرے. یہ جو چیزیں جو خاص طور پر یہ ڈریسنگ، ٹھیک ہے، اس نے یہ پہنی، اس نے 250 کی پہنی، میں نے 2 لاکھ کی پہنی، کب نکلنا ہے؟ اور یاد رکھیے جو سب سے چھوٹا بندہ ہوتا ہے، چھوٹی سوچ کا بندہ ہوتا ہے، وہ یہ چیزیں سوچتا ہے، وہ کردار کے اوپر سوچتا ہے. جو اچھا بندہ ہوتا ہے، آئیڈیل پرسن ہوتا ہے، جو پرو ایکٹیو پرسن ہوتا ہے، جو ری ایکٹیو نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ آئیڈیاز کے بارے میں سوچتا ہے، وہ انوویشنز کے بارے میں، وہ چیزوں کے بارے میں، وہ اپنے آپ کو بہتر بنانے کے بارے میں سوچتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لحاظ سے یہ جو معاشرے کے اندر، میں 2-3 دفعہ مجھے موقع ملا ہے ان دنوں یونیورسٹیز ڈفرینٹ وزٹ کرنے کی، اور میں حیرت اور حیرانگی کے ساتھ مجھے افسوس ہوتا ہے یہ بات کہتے ہوئے کہ وہاں بجائے تعلیم کا، ایجوکیشن کا کمپٹیشن ہونے کے، وہاں ڈریسنگ کا کمپٹیشن ہو رہا تھا. یہ جو کمپٹیشن ہے یہ بھی حسد پیدا کرتی ہے. اور یاد رکھیے گا آج کے معاشرے میں ابتدا کہاں ہوتی ہے؟ جلسی. ابتدا ہوتی ہے گھر سے. گھر سے جلسی پیدا ہوتی ہے. سب سے پہلی بات جب پیرنٹس 2 بچوں میں ڈفرینس کرنا شروع کرتے ہیں، جلسی پیدا ہوتی ہے. کمپٹیشن کو ختم کر رہے ہیں.
کدھر لے جانے ہیں نمبر یہ، ٹھیک ہے. وہ اشفاق صاحب کا میں ایک چیز سن رہا تھا، ایگزیکٹ اب میرے مائنڈ میں شاید نہ ہو. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک بندہ 1000 میں سے بڑے اوپر نمبر لے گیا، ٹھیک ہے، بہت زیادہ نمبر لے گیا، تو وہ تو کامیاب ہو گیا. جتنوں کو وہ تکلیف دے رہا ہے وہ کوئی سوچ رہے. یہ جو کمپٹیشن ہے، اس کمپٹیشن کا خاتمہ ہی اصل ضروری ہے. اگر آپ کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں، یاد رکھیے کامیاب بندہ وہ نہیں ہوتا جو اکیلا ہوتا ہے. اگر حسد سے بچنا چاہتے ہیں تو حسد کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جی، اور دیکھیں حسد کا کیا کام ہوتا ہے، یہ جی ساری دنیا میری ہو جائے، جس کو میں ہاتھ لگاؤں سونا ہو جائے. وہ ایک کوئی اسی طرح ایک کوئی ولی اللہ تھے، ان کے پاس ایک بندہ گیا اور کہتا ہے کہ جی مطلب میں بڑا غریب ہوں، دعا کریں کہ میں جس کو ہاتھ لگاؤں جس چیز کو سونا ہو جائے تاکہ میں امیر ہو جائے. انہوں نے دعا کر دی. اب دعا کی تو قبول، جس کو ہاتھ لگایا سونا، وہ بڑا کچھ بڑے پیسے مل رہے ہیں. الٹیمیٹ جب بھوک لگی تو کھانا کھانے کے لیے بڑا، تو کھانے کو ہاتھ لگایا، روٹی کو وہ سونا، پانی کو ہاتھ لگایا وہ سونا. جب 2-4 دن فاقے ہوئے تو کہتا ہے یہ تو گزاری نہیں اس طرح سے، ٹھیک ہے. تو اس نے پھر توبہ کی اور جا کے کہا کہ نہیں جی یہ جو ہے نا میں توبہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے جس طرح کیا اسی طرح. پھر انہوں نے دعا وہ کی اور وہ ٹھیک ہو. تو مطلب یہ ہے سارا کچھ حاصل کر لینا، یہ حسد بندے کی سب سے پہلی علامت ہوتی ہے. وہ چاہتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز اس کے پاس، اور مزے کی بات ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا. اگر یہ ہوا، مجھے کوئی ایک ایگزامپل دے دیں پوری لائف میں، فرعون کی پوری ہوئی ہوگی. پیسہ اتنا بڑا، شداد دیکھ لیں. مزے کی بات یہ ہے، اور یہی خامی ہے ہماری، ہم زندگی فرعون کی چاہتے ہیں اور عاقبت موسیٰ کی چاہتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو ساری زندگی انہوں نے کس طرح گزاری ہے، ٹھیک ہے. ان کی لائف اسی طرح گزری ہے تھوڑا بہت، ٹھیک ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو آپ دیکھ لیں تو ان کی لائف میں بھی تو یہی چیز نظر آتی ہے کہ بہت تھوڑا اور کام، اس پر بھی صبر شکر کیا، ٹھیک ہے. اور کیا یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ خزانوں کے مالک نہیں تھے، جس کو جو چاہتے نواز دیتے. بندہ آنکھ لے کر آتا ہے جی یہ آنکھ لگا دیں، نکل گئی ہے. وہ کہتے ہیں جنت چاہیے، آنکھ چاہیے. عطا کرنے والی ذات ہے، جو منہ سے نکل گیا وہ ہو گیا. تو ان کو کسی چیز کی کمی تھی. اگر درکار پیسہ ہی ہوتا تو پھر سارے وہ جو انبیاء سارے گزرے ہیں وہ سارے بہت امیر ہوتے. یہ نہیں. اس کا مطلب ہے پیسے کی وجہ سے جیلس ہونا چھوڑ دیں. یہ خدا کی عطا نہیں ہے، خدا کی نعمت نہیں ہے. اور یاد رکھیے گا، میں اکثر یہ بات کرتا ہوں، ہر بندہ سرکلر لائف گزار رہا ہے. امیر بندہ روٹی ہضم کرنے کے لیے دوڑتا ہے اور غریب بندہ روٹی کمانے کے لیے. دوڑتے دونوں ہیں، دوڑ دونوں کی ہے. تو پھر کیا اثر؟ اور کسی سے اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے. یاد رکھیے گا ایک چیز جو میں نے پہلے بتائی ہے، حسد سے بچنے کا سب سے پہلا کلیہ ہی یہ ہے، پہلی کی ہی یہ ہے کہ آپ اپنے پوٹینشلز کو جانیں کہ آپ کے کیا کیا پوٹینشلز ہیں، آپ کے پاس کیا کوالٹی ہے. اگر آپ کو فار ایگزامپل اگر آپ فیمیل ہیں، آپ کو میل نہیں بنایا گیا، بجائے اس سے جیلس ہونے کے کہ میں میل کیوں نہیں ہوں، میں میل کیوں نہیں، یہ سوچ کے اس چیز کو سوچنے سے آپ نہ میل بن سکیں گے. اور لائف بھی جس طرح کہی جاتی ہے کہ لائف ایک آئس کریم کی مانند ہے، اگر آپ اس کو انجوائے کریں گے تب بھی اس نے میلٹ ہونا ہے، نہیں کریں گے پھر بھی اس نے میلٹ ہونا ہے. اور واسطہ صاحب بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا سفر گزر رہا ہے، ہمارا سفر، ہم ایک کمرے کے اندر بند بھی رہیں، سفر سورج کا رہا ہے. اور مزے کی بات ہے کہ سفر ہمارا گنا جا رہا ہے. تو ایک کمرے کے اندر بند بھی آپ کی زندگی گزر جاتی ہے. تو خیر ہم اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں جو کہ جیلس. اب دیکھیں جیلسی کو ختم کرنے کے بہت سے طریقے ہیں، ٹھیک ہے. سب سے پہلا پوائنٹ یہ کہا جاتا ہے جیلسی کے حوالے سے کہ اگر آپ کے مائنڈ میں سوچ، سب سے پہلی بات ہے کہ جس بندے کو سوچ آ جائے کہ وہ جیلس ہو رہا ہے، پہلا ایلیمنٹ یہ ہے کہ سوچنا ہی چھوڑ دیں. یہ چیز سوچنا چھوڑ دیں کہ آپ کو کسی سے جیلسی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. یہ ایلیمنٹ ہوتے دیکھیں، اور یہ پلس پوائنٹ ہے. اگر آپ کو یہ پتہ چلنا شروع ہو جائے کہ آپ جیلس ہو رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کامیابی کی طرف قدم بڑھا چکے ہیں.
ٹھیک ہے. اور جس طرح واسف صاحب کہتے ہیں منزل کی طرف پہلا قدم ہی منزل ہوتی ہے، تو کامیابی کی طرف پہلا قدم ہی کامیابی ہے. تو یہ سمجھیں کہ اگر آپ نے جیلس ہونے کی سوچ کو نکال دیا ہے تو آپ کامیاب ہو چکے ہیں، آپ ایک خوش زندگی گزاریں. اور دوسری چیز، ایک چیز امپورٹنٹ یاد رکھیے گا، موازنہ، کمپٹیشن کی فضا کو ختم کریں. کمپٹیشن جو ہوتا ہے ہمیشہ آپ میں حسد پیدا کرتا ہے. اس طرح میں نے پہلے ایگزامپل دی کہ پیرنٹس کیا کرتے ہیں بچپن سے ہی آپ کو نظر آئیں گے، دو سسٹرز، دو بردرز آپس میں، دو کزنز آپس میں وہ جیلس ہو رہے ہوتے ہیں. وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو ہیلدی کمپٹیشن نہیں دیا جاتا. ہیلدی کمپٹیشن یہ نہیں ہوتا ایک دوسرے سے جیلس ہونا، ایک دوسرے کی خوشیوں پر خوش ہونا. یہ اصل میں اس کی وہ مین پوائنٹ ہے کہ آپ اس کی خوشیوں میں خوش ہو جائیں، تو یہ اصل آپ اس حسد سے بچ سکتے ہیں. اور پھر ایلیمنٹ ہے اپنے آپ کو جانیں کہ آپ کے پاس کیا پوٹینشیلز ہیں، آپ ان پر ورک کرنا شروع کر دیں، آپ اوپر چلے جائیں. ٹھیک ہے. اور دوسری بات، اب میں اس کے تھوڑا سا سلوشن کی طرف آتا ہوں کہ کچھ پوائنٹس بتاتا جاتا ہوں کہ جن پر آپ نے ورک کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ آپ کی لائف میں چینج کس طرح آتا ہے. سب سے پہلی بات یاد رکھیے گا، اس لیسن میں بیٹھے ہوئے ایک پوائنٹ ضرور کیا کریں، اور بلکہ کہیں بھی بیٹھے ہوئے اپنے کانشیس کو اس وقت ایٹ پریزنٹ مومنٹ بالکل خالی رکھا کریں تاکہ آپ ان چیزوں کو آبزرو کریں. پہلی تو بات یہ ہے کہ سینس آف کمپٹیشن آپ کو کبھی خوش نہیں ہونے دیتا. موازنہ، کمپٹیشن یہ ختم کر دیں. ٹھیک ہے. امام غزالی سے کسی نے پوچھا تھا کہ اس حسد سے کس طرح بچا جا سکتا ہے، تو انہوں نے کہا تھا سب سے پہلی بات ہے کہ انسان جی کی جو سوچ پیدا ہوتی ہے کہ میں جیلس ہو رہا ہوں، وہ سوچ کو ختم کریں، وہ سوچیں ہی نہ. ٹھیک ہے. دوسری انہوں نے یہ بات کی تھی، اس بندے کی تعریف شروع کر دیں، اس بندے کی تعریف شروع کر دیں محفل کے اندر. صرف یہ نہیں کہ اکیلے، محفل کے اندر تعریف شروع کر دیں تاکہ آپ کے اندر وہ جو ایلیمنٹ آف جیلسی ہے وہ ختم ہو. تیسرا انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو آپ نے اس کو نعمت دی گئی ہے اس پر اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو مزید دے اور ساتھ مجھے بھی اس کو عطا کرے. اس لحاظ سے میں نے یہ کہا تھا کہ جو جیلسی ہے وہ اصل میں ایک طاقت ہے، ایک انرجی ہے. اگر پازیٹیو میں لے کر جائیں گے تو وہ رشک بن جائے گا، اور اگر نیگیٹو میں لے کر جائیں گے تو وہ جیلسی بن جائے گی. رشک کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کے پاس کوئی چیز دیکھ کے خوش ہونا اور بجائے. اچھا ایک اور بات ذرا مجھے یہ بتائیں، میں اکثر یہ بات کرتا ہوں جیلسی بندہ تب فیل کرے جب آپ کو پتا ہو کہ جی خدا کے پاس 100 روپیہ ہے، اس نے سارے انسانوں میں بانٹنا ہے، ایک بندے کو مل گیا تو مجھے کام ملنا ہے. اگر تو یہ سوچ ہو انسان کی کہ خدا کے پاس 100 روپیہ سے مراد لمیٹڈ اماؤنٹ آف منی کوئی بھی، تو اگر کسی دوسرے کو مل گئی، اس کو جو زیادہ مل گئی تو مجھے تو کام ملے گی، تو پھر تو آپ جیلس ہو. اور اگر آپ کو پتا ہو کہ ایک بندے نے اپنا مقدر لینا ہے اور آپ نے اپنا مقدر لینا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر وہاں ایلیمنٹ آف جیلسی کہاں ہے؟ آنی نہیں چاہیے. پھر بجائے اس سے جیلس ہونے کے کوشش یہ کریں کہ جو دینے والا ہے اس کو کہیں یا اللہ تو عطا کرنے والا ہے، تو عطا کر. میں ایک دفعہ پچھلے دنوں کی بات ہے کہ یہاں سے گھر سے جب نکلا کالج کی طرف رستے میں، تو رستے میں آتے ہوئے میں بائک پہ تھا، میں دیکھا کہ میرے ساتھ ایک گاڑی والا گزر رہا ہے اور وہ میرے ساتھ اس نے اسپیڈ اپ ہونا، میرے ساتھ چلنا، اس نے دوڑ لگائی، اس نے بھی، میں اپنے اسپیڈ پہ چل رہا تھا. تھوڑی دیر کے بعد رکے وہ، پھر جب میں تھوڑا اس کے ساتھ ملوں اور پھر اس نے، یعنی کہ ایسا چل لگ رہا تھا کہ وہ مجھے وہ عرض کر رہا تھا کہ میں بھی دوڑاؤں. اب میں راستے میں یہ سوچ رہا تھا کہ جب منزل الگ الگ ہے تو رفتار کی الگ الگ ہونی چاہیے کہ نہیں؟ اس کی منزل اور میری منزل اور، تو جب منزل اور ہے تو رفتار اور. اور اسی طرح اگر منزل اور ہے تو حسد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ حسد کہاں رہے گا؟ حسد تو پھر تب پیدا ہوتا ہے جب آپ کو پتا ہو کہ ایک ہی منزل. اور مزے کی بات میں نے یہ شاید پہلے بھی بات کی تھی کہ اگر منزل بھی ایک ہو، اور یاد رکھیے گا ایک صف میں کھڑے ہوئے سارے نمازی ایک جو صف میں کھڑے ہوتے ہیں ایک جیسا مقدر لے کر پیدا نہیں ہوئے. کسی کی قبول ہو جاتی ہے، کسی کی رد ہو جاتی ہے، کسی کی مڈل میں رہتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس کا مطلب ہے اکٹھے ہو کے منزل بھی ایک ہو تب بھی آپ کا مقدر اور قسمت جو ہے وہ الگ الگ.
تو بجائے اس چیز پہ جیلس ہونے کے جو ایلیمنٹ ہے وہ یہی ہے کہ آپ کوشش کریں کہ ان چیزوں کی طرف سوچنا ہی ختم کر دیں، اور پھر جو انہوں نے کہا کہ دعا کریں کہ یا اللہ تم نے اس کو یہ نعمت دی ہے، مجھے بھی اس نعمت سے نواز، ٹھیک ہے۔ اور اصل کے ایک چیز اور یاد رکھیے گا، زندگی میں ہم کہتے ہیں سکون ہمیں ملے، پہلی ایک چیز یاد رکھیے گا، زندگی آزمائش ہے، کسی بندے کو عطا کر کے وہ نواز آزماتا ہے اور کسی کو لے کے آزماتا ہے۔ کوئی بندہ دیکھیں، آپ زندگی کو دیکھیں، زندگی میں آپ کو شاید ہی کوئی بندہ اس طرح کا نظر آئے جو کہے کہ جی مجھے سوائے ان لوگوں کے جو اپنی رضا اور آپ کی رضا میں ملا چکے ہیں اور وہ جذب ہو چکے ہیں، اس میں مجذوب ہو چکی ہیں ان کی تمام چیزیں، ان کے علاوہ کوئی بندہ خوش نہیں ہوگا، کسی کو کوئی نہ کوئی غم یا تکلیف ضرور ہو، ٹھیک ہے۔ تو خیر میں اس پہ زیادہ نہیں جاتا، تو میں جو چیز بتانا چاہ رہا ہوں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ اپنی اچھائیوں کو مانیں اور سمجھیں کہ آپ کے پاس کیا کیا چیزیں ہیں، کیا کیا ایلیمنٹ ہیں، ان کو پالش کرنا شروع کر دیں۔ اگر پالش کرنا شروع کر دیں گے، فار ایگزامپل ایک بندہ یہی چاہتا ہے، شہرت چاہتا ہے کہ لوگ اس کو جانیں، تو بجائے کہ دوسرے کی لائف جینے کے، دوسرے کے ساتھ حسد کرنے کے، آپ اپنے پوٹینشیل دیکھیں کہ آپ کے اندر کیا پوٹینشیل ہے۔ اب فار ایگزامپل اگر میں کرکٹر نہیں ہوں تو میں عمران خان سے جیلس ہوتا رہوں، یار وہ بڑا اچھا کرکٹر ہے، ٹھیک ہے، تو مجھے اس سے کیا حاصل ہونا؟ کچھ بھی نہیں۔ تو میں اپنے پوٹینشیل دیکھوں، میں اگر ٹیچر ہوں تو میں اپنے سکلز کو کس طرح پالش کر سکتا ہوں۔ تو دوسری بات یہ آتی ہے یہ کہ اپنے آپ کو پالش کرنا شروع کر دیں، اپنے ان پوٹینشیلز کو، جو آپ کی خوبیاں ہیں اس کو ماننا شروع کر دیں۔ اور ایک چیز اور یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں نواز دی ہوئی ہیں سب کو، ٹھیک ہے۔ اگر آپ جیلس نہیں ہونا چاہتے تو جو دی گئی نعمتیں ہیں ان پر شکر کرنا شروع کر دیں۔ جو بندہ صابر ہوتا ہے، شاکر ہوتا ہے، قناعت پسند ہوتا ہے، وہ کبھی حسد نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی اس کا ایک سلوشن میں آتا ہے۔ اور ایک جو امپورٹنٹ بات جو میں نے پہلے بھی کی، اگر آپ کمپٹیشن کی سینس کو ختم کر دیتے ہیں آپ کامیاب ہو جاتے ہیں، آپ حسد نہیں کرتے، کیونکہ اصل چیز یہ ہوتی ہے آج کے دور میں، میں خدا را یہ بات یہ کہوں گا کہ کسی غریب کو اس کے کپڑوں سے نہ پہچانیں، ٹھیک ہے، کسی امیر کو بھی نہ پہچانیں، اور یہ جو کمپٹیشن، برانڈ کمپٹیشن شروع ہو گیا ہے نا، اس سے بچنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ یہ جو کمپٹیشن ہے یہ حسد پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو وہ ایلیمنٹ ہیں کہ جس سے آپ دوسروں کے حسد سے بچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرے وہ ایلیمنٹ آپ دیکھتے ہیں کہ جس میں کوئی آپ سے حسد کر رہا ہے تو اس کو کس طرح بچایا جا سکتا ہے۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کوئی آپ سے حسد کرتا ہے آپ اس سے دور ہو جاتے ہیں، اوائڈنس اس کا حل نہیں ہے۔ کوشش کریں، یہ مفکر دین جو ہیں یا عالم دین جو ہے وہ اکثر کہتے ہیں کہ ایسے بندے جو آپ سے حسد کرتے ہیں یا آپ اس سے حسد کرتے ہیں، اس کو اسلام میں پہل کریں، اس کو ملیں، اس سے گفتگو کریں۔ جب آپ ملیں گے، گفتگو کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں گے، تو یہ جو گیپ ہے آپ دونوں کے یا لوگوں کے درمیان ریلیشن کا، وہ ختم ہوگا اور جیلسی بھی ختم ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ یہاں ہی میں اس چیز کو ختم کرتا ہوں، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں حسد کرنے سے بچائے اور حاسدوں کی نظر سے بچائے، اور آگے مزید کامیابوں کا پلان ہونے کی ہمیں ہمت اور توفیق دلواتے ہیں۔ کسی کا کوئی کویسچن ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں۔ آپ نے ایجوکیشنل کمپٹیشن پہ بات کی۔